علماء فرماتے ہیں کہ جو گناہوں کی جڑ ہیں وہ 3 گناہ ہیں. اگر انسان ان 3 گناہوں سے بچ جائے تو پھر انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جب گناہوں سے بچ جائے گا تو اس کے جو اثرات بد ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جائے گا. فرماتے ہیں 3 گناہ جو گناہوں کی جڑ ہیں وہ کون ہیں؟ ایک تکبر، دوسرا حسد اور تیسری حرص. یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور سب سے پہلا گناہ جو روئے زمین پہ ہوا ہے، کائنات میں ہوا ہے، وہ تکبر ہوا ہے. شیطان نے کہا تھا آنا خیر منہ، مالک میں تیرے شاہکار سے بہتر ہوں، اور دلیل بھی دینے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے بنایا مٹی سے، لہذا آگ مٹی سے بہتر ہے. آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، مفضول کے آگے افضل کیوں جھکے؟ اس لیے میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا. اللہ چاہتا تو دلائل کے انبار لگ جاتے، لیکن اللہ نے اس سے کوئی بات کرنے گوارا نہیں کی. کہا نکل جا میرے دربار سے، یہاں تکبر کرنے والے کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ فرمایا الکبریاء ردائی، لوگوں کبریائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اور کل قیامت کے دن جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تواضع کا درس دیا گیا، من تواضع للہ برفعہ اللہ، جس نے تواضع کی اللہ نے اس کو سر بلند کر دیا. جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. اکڑتا وہی ہے جس پہ پھل کوئی نہیں ہوتا ہے. اس لیے تکبر یہ بدترین خصلت ہے کہ شریعت میں اس کو انتہائی ناپسند کیا گیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو جو ہے وہ اپنے آزار کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکایا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. تو اس لیے تکبر سے بچنے کی تاکید کی. یہ پہلا گناہ ہے، اور کائنات کے اندر جب گناہوں کا آغاز ہوا تو پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہوا ہے. دوسرا گناہ حسد ہوا ہے. حسد کیا ہے؟ کہ کسی کی نعمت کا زوال چاہنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر کے، اس کی عزت، شہرت، مرتبہ دیکھ کر کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اتنی دیر تک حسد نہیں بنتا جب تک اس کو زبان پہ نہ لائے یا اپنے عمل میں نہ لائے. یعنی اس کی تحقیر کرنے کے لیے کوئی عمل کرے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے، یا اپنی زبان سے اس کی برائی کرے. جتنی دیر تک یہ نہیں کرتا اتنی دیر تک جو ہے وہ حسد نہیں بنتا. لیکن اس کیفیت سے بھی آدمی کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیت پھر انسان کو یہاں تک لے آئے گی اور وہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا. اور حاسد جو ہوتا ہے اس کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں حسد مر ہی جا، تیرا علاج مرنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے. تو حسد کی بیماری آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اللہ کسی کو دولت دے دے، کسی کو عزت دے دے، کسی کو شہرت دے دے. تمام طبقات میں، وہ سیاسی لوگ ہوں، وہ کاروباری لوگ ہوں، وہ شریکہ برادری کے نام سے ہم نے ایک نیا سلسلہ گڑا ہوا ہے. حالانکہ شریک کا معنی کیا ہے؟ شرکت کرنے والا، دکھ درد میں سانجھی اور مصیبت اور تکلیف میں ساتھی. جائیداد میں وہ شرکت کرنے والا ہوتا ہے. بلکہ اگر کسی سے کوئی قتل خطا ہو جائے اور اس کی دیت دینا ہو تو علماء کہتے ہیں کہ یہ شریک اس کی دیت دیں گے، چونکہ یہ اس کے دکھ درد کے سانجے ہیں. وہ اگر نہیں دے سکتا دیت تو یہ اکٹھی کر کے رقم تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو اس کی طرف سے اپنے بھائی کو چھڑائیں اور اس کی دیت دیں. تو یہ شریکہ جو برادری ہے یہ تو حسین ایک رشتہ ہے، لیکن ہم نے شریک بمانا دشمن سمجھ لیا. حالانکہ شریک تو شرکت والے کو کہتے ہیں جو شرکت کرتا ہے، تمہارے دکھ درد کا ساجی ہے. لیکن ہماری یہ شریکہ برادری کیا ہے کہ بیٹے کی شادی بھی ہو تو شریک طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی کمی پیشی آئے اور ہم ڈنڈورا پیٹیں. اگر ایک لقمہ بھی کھانے کا کم ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اس پر شور کریں اور اس کی تذلیل کریں. یہ عجیب رنگ ہے، عجیب ڈھنگ ہے. حسد کی آگ جو ہے وہ گلی گلی اس وقت جل رہی ہے. بلکہ معاف کیجئے گا،
کہ یہ آگ اور اس آگ کی حدت اور اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ علماء بھی آ گئے ہیں اور وہ بھی حسد کی آگ میں ایک دوسرے سے جل رہے ہیں. بلکہ خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ یہ جو 72 فرقے بنے ہیں یہ بھی حسد کی وجہ سے بنے ہیں. وہ کہتے ہیں ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں. یعنی حسد کے اگر حروف ابجد نکالیں، جس طرح بسم اللہ کے حروف نکالتے ہیں تو 786 بنتے ہیں، اگر حسد کے عدد نکالیں تو 72 بنتے ہیں. تو خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں. اپنے آپ کو اس عدد سے باہر رکھنا، کہیں حسد کی آگ میں نہ جلنا. تمہاری نیکیاں بھی جلیں گی، من بھی پاک نہیں رہے گا، اور محسود کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکو گے. حسد کرنے کے باوجود اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے. اگر اس کو اللہ نے شہرت دی ہے تم چھین نہیں سکتے، عزت دی ہے تم چھین نہیں سکتے، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح جس کو جو دیا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، اس لیے حسد کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے. اور یہ ایسی آگ ہے جو ہمیشہ اندر سلگتی رہتی ہے اور کسی صورت میں بجھتی نہیں، ہر آن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اسی طرح طمع کا ایک مرض ہے، اور وہ حضور نے فرمایا اگر انسان کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے جس میں سونا ہی سونا ہو تو وہ ہرس کرے گا کہ کاش میرے لیے ایک اور ہوتی. یعنی انسان کا ہرس ایسا ہے کہ کبھی بھی جو ہے یہ پورا ہی نہیں ہوتا. جو کروڑ پتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ارب پتی کیوں نہیں، اور جو ارب پتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کھرب پتی کیوں نہیں. میں کہتا ہوں میاں ان کو بھی تو دیکھو جو نان شبینہ کو بھی ترستے ہیں. ان ضرور حضور فرمایا کہ اپنے نیچے دیکھو، اوپر نہ دیکھو. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھو. ہم نے الٹ کام بنایا ہوا. دنیا کے معاملے ہم دیکھ رہے فلاں ارب پتی ہے، میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں. اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہیں یار آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں جی فلاں آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ کے یہ برے کام کرتا، ہم اس سے تو چنگے ہیں، اس سے تو اچھے ہیں. میاں جب دین کا معاملہ ہو تو اس وقت دیکھیں ہم 5 پڑھتے ہیں، فلاں تہجد بھی پڑھتا ہے، تو وہ ہم سے آگے، ہم اس سے آگے جانے کی کوشش کریں. اس میں فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور جب دنیا کا معاملہ آئے تو ہم کہیں اللہ نے ہمیں کروڑوں دیے ہوئے ہیں، لاکھوں دیے ہوئے ہیں. وہ بھی تو ہیں جن کا بیچاروں کا اپنا مکان بھی نہیں ہے. وہ بھی تو ہیں جو نان شبینہ کو ترستے ہیں. ہمارے بچے تو ہر روز عید مناتے ہیں، تو وہ بھی تو لوگوں کے بچے ہیں. ان کے سینے میں تو دھڑکتا ہوا دل ہے جو عید کے دن بھی آلو چھولے بیچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، جو بسوں کے اندر پانی عید کے دن بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں جو عید کے دن غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا اس بات پہ غور کیا؟ اگر اس طرح سوچنے کی عادت بن جائے تو پھر ہماری حرص ختم ہو جائے. حضرت رومی مرشد اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں کوزائے چشم حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد. حریص کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی. اور فرمایا کہ آنکھ کو 2 چیزیں بھریں گی، یا قبر کی مٹی اور یا پھر صبر کا پانی. تو اگر کسی کے پاس قناعت اور صبر نہیں ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ قبر کی مٹی ابھی نہیں ملی اس کو، تو اس کی آنکھیں نہیں بھر سکتی ہیں. آنکھیں کھلی ہیں اور انسان ہرس کی آگ میں بھی جلتا رہتا ہے. علماء کہتے ہیں یہ بنیادی 3 گناہ ہیں. حسد ہوگا، حسد کے نتیجے کے اندر قتل و غارت ہوگی. قابیل نے جو ہے وہ قتل کیا حابیل کو حسد کی بنیاد پر. حسد ہوگا تو دوسرے کو نقصان پہنچانے کا چکر ہوگا. اس طرح ہرس ہوگی تو لوٹ مار ہوگی، ہرس ہوگی تو غریب کا خون نچوڑیں گے، ہرس ہوگی کسی کا حق غصب کریں گے، ہرس ہوگی تو پھر بہت سارے نقصانات ہوں گے. یتیم کا مال کھائیں گے ہرس کی وجہ سے، کسی صاحب حق کو حق نہ دیں گے ہرس کی وجہ سے. اس طرح تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ انسانوں کو آپ حقیر سمجھتے پھریں گے اور انسانوں کی تذلیل کریں گے. علماء کہتے ہیں کہ بنیادی یہ 3 گناہ ہیں، حسد، ہرس اور تکبر. اگر اپنے دامن کو ان 3 گناہوں سے بچا لیا جائے اور محفوظ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقی گناہوں سے بھی بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے. تو آئیے آج کی اس بابرکت محفل میں یہ ایک سادہ سا چھوٹا سا نسخہ ہے جو ہم لے جائیں کہ ان 3 امراض سے اگرچہ بچنا بڑا مشکل ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے. کہیں اپنا آپ لٹا نہ بیٹھے اور اپنی زندگی برباد نہ کر بیٹھے.
زندگی کے اندر ماں قبل کے سارے گناہوں سے معافی مانگ لیں اور رب کی رضا اپنی مقصود زندگی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان 3 امراض سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ کبائر 700 کی تعداد میں ہیں یا اس سے زیادہ اور صغائر لا تعداد ہیں، اللہ کرم فرمائے ہمیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کبیرہ بھی ہم سے گناہ نہ ہو اور اللہ کرم کرے تو ہم سے صغیرہ گناہ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک کسی بندے کو اللہ کا حقیقی قرب نہیں ملتا جب تک 40 سال یوں نہ گزر جائیں کہ اس کے بائیں سمت بیٹھا ہوا جو فرشتہ ہے اس کو ایک گناہ لکھنے کا موقع بھی نہ ملے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا قول ہے۔ وہ 40 سال تک فارغ بیٹھا رہے تو کہا جب تک یہ کیفیت نہیں نصیب ہو جاتی تو حقیقی قرب نہیں ملتا۔ گناہ سرزد ہو بھی جائیں، بڑے گناہ اگر نہیں کریں گے تو چھوٹے یوں ہی معاف ہو جائیں گے، اگر بڑے بھی ہو گئے اس کی رحمتوں کے دروازے پھر بھی کھلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ معاف کرنے والا ہے۔ آئیے میں اور آپ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور حاصل کریں۔